ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ کچھ کالرز کا ایک تانتا بندہ ہوا ہے. محمد صاحب ہیں کولوراڈو سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی محمد, یو آر آن ایئر. ہیلو. giving me time. پاکستان کے مسائل کا تھینک یو فار گیونگ می ٹائم. جی جی جی. پاکستان کے مسائل صرف اور صرف خان اعظم خان عمران خان ہی حل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے اس سے پہلے کہ محمود صاحب کمنٹ کریں اس کے اوپر. نسیم خان صاحب ہیں کینیڈا سے. جی نسیم صاحب, یو آر آن ایئر. ہاں جی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری کال دی ہے. دوسرا, میں ابھی پاکستان سے ہو کے آیا ہوں, 3 مہینے میں رہ کے آیا ہوں پاکستان. جی جی. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں ادھر کینیڈا میں. میں ریٹائرڈ ہوا ہوں پچھلے سال, تو میں نے کہا چلو 3 مہینے رہ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں جو میں نے دیکھا اور جو لوگوں سے پوچھا, وہاں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. چور بازاری بہت ہے, لٹیرے بہت ہیں. ہمارے لیڈروں سے لے کے بڑا لٹیرا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں اس وقت. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے کہا گیس, بجلی, پنڈی میں 3 بچے اور 1 ماں مری ہے. اور ہمارے جو لیڈر, سو کا لیڈر نواز شریف کے چھائے ہوئے ہیں ادھر پنڈی میں, کسی نے کسی کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد کے اندر میاں بیوی اور بچے فوت ہوئے ہیں گیس کی وجہ سے. جی جی بالکل. کیونکہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. ٹھیک. تو وہ گیس ہیٹر لگاتے ہیں, وہ پیچھے سے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ گیس. آپ کے پاس کوئی سوال ہے نسیم صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کوئی اتنا اچھا لیڈر ہمیں تو نہیں نظر آتا سوائے عمران خان کے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اسلام صاحب ہیں شکاگو سے, ان کی کال بھی لے لیتے ہیں. جی اسلام صاحب, یو آر آن ایئر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وہ ایسا ہے کہ انتخابی عمل کے اندر اگر انتخابی الیکٹورل کالج میں اگر آپ صرف اور صرف پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیں تو میرے خیال سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ اپنی میڈیا کی طاقت سے کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ ایک انجی عورت ہے ملتان کی, اس کو نظر نہیں آ رہا, چلا نہیں جا رہا اس سے, اور اس کو تمام جو سہولتیں چھین لی گئی ہیں وہاں کے مخدوموں نے, گیلانیوں نے. اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہی ہے ایکسپریس کے نمائندوں کو, میں ووٹ دواں گی تو میں اینڈرو ہی دواں گی گیلانی نو. تو ادھر وہ جنگ کے وہ ہے سرمایہ دار, وہ مر رہے ہیں, سڑکیں نہیں ہیں کھانے کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جاہل جٹ قسم کے لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ میڈیا طاقت سے کچھ کر کے دکھائیے گا. یہ آپ کیسے امیدیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. غلام رسول صاحب ہے ٹیکساس سے, ان کی کال بھی لے لیتے ہیں. جی غلام رسول صاحب, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں کافی 80 سال کے عمر کا ہوں. ماشاءاللہ. تو امریکہ میں رہتا ہوں, میرے دوست پاکستان میں بھی ہے, یہاں بھی ہے. جی جی. پاکستان کی واسٹ میجورٹی الٹریٹ ہے, ان پڑھ ہے. یہ 18ویں ترمیم, 19ویں ترمیم, 20 ترمیم. آپ گو ٹو اینی ولیج ان پاکستان, they don't know what is the 18th amendment, what is 19th amendment, what is 20th amendment. Go to the city, they know it, what is the amendment. But they say that is not concerning us now. We have got other problems. We want some water, we want gas, we want electricity. We don't want amendments now. Amendments can wait. میں تو اپنے لیڈر کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ واسٹ میجورٹی پبلک کے حالت کو دیکھے, ان پر رحم کرے اور ان کے پرابلم سولو کرے. اللہ ان کو نیک ہدایت دے کہ غریب لوگوں کو. میرے اون ریلیشن, my blood relations are in Pakistan. بہت بہت شکریہ غلام رسول صاحب, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. میں آپ سے پہلے کہوں گا کہ آپ پہلے اس پہ کامنٹ کیجئے اون صاحب, اور اس کے بعد پھر اسفر کی باری ہے. اسفر پھر ان کے پاس کافی کچھ ہے کہنے کے لیے میرا خیال ہے. دیکھیں ایک بڑی دلچسپی کی بات ہے یہ, ویسے ایسے میں بات کر رہا ہوں ذرا موضوع سے ہٹ کے, کہ میں نے یہ نوٹ کیا یہ میرا تیسرا پروگرام ہے آپ کی بات. جی جی. ظاہر ہے میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتا ہوں, ہم باتیں کرتے ہیں. تو جس دن بھی میں آتا ہوں 40 میں سے 3 آپ کے ساتھ کیے ٹوٹل. کالوں کا تانتا بن جاتا ہے. اس سے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں کتنا انٹرسٹ ہے کہ یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے, اسٹیٹس کو جسے کہا جاتا ہے, اور جو موجودہ نظام ہے, کتنی شدت سے لوگ اپنی دل کی گہرائیوں سے اس میں چینج چاہتے ہیں. اور اس میں ان لوگوں کا یہ ایک متفقہ آپ نے کالز کے اندازہ لگایا ہوگا. پرانے لوگ جب آئے ہیں, جو مشرف کے جو بیک بینچرز تھے اور اس کے بعد فرنٹ بینچرز بھی تھے,
جو عمران خان صاحب کے پاس ہیں، اس کے بعد لوگ تھوڑا ذرا شاکی بھی ہو گئے نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں وہ قدرتی عمل تھا کہ لوگ اتنے تنگ تھے، اتنے مایوس تھے ان لوگوں سے کہ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا، اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم، بالکل قدرتی رد عمل تھا کہ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ جو پرانے آ رہے ہیں یہ کیا چینج لائیں گے۔ نمبر ون، ایک تو وہ بہت تھوڑے ہیں، چند لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے 1000 کے قریب پاکستان میں اسمبلیز کی سیٹس ہیں، تو عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک نے بار بار یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جب کسی کو ٹکٹ دیں گے، جب ہماری کوئی نمائندگی کرے گا تو اس وقت ایک بہت سخت قسم کی اسکروٹنی ہوگی، اور یہ ہمیں، اور میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ہے ٹیم سلیکشن، جس کا انہوں نے بار بار اظہار کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن ہوئی تو ٹیلنٹ، پیور ٹیلنٹ اور پیور میرٹ پہ بچے آئے، کسی کوئی سفارش نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے شہروں سے غریب خاندانوں کے لڑکوں کو انہوں نے سٹار بنایا، ٹیم پہ لائے۔ شوکت خانم کی انہوں نے جو بنائی، کوئی رشتہ داری، کوئی نیپوٹزم، کوئی اس میں، اسی وجہ سے وہ اس وقت ایشیا بلکہ دنیا کے چند بہترین ہسپتالوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، پسماندہ علاقے میں، میاں والی میں انہوں نے یونیورسٹی بنائی جہاں اچھے پروفیسر رکھے، اچھے ٹیچرز رکھے، اب اس کا شمار یعنی انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس کی ڈگری کو ایکسیپٹ کر رہی لیکن ہیں، اس کی آپ لوگوں کا جو آپ لوگ یعنی ایک چینج لانے کی بات کر رہے ہیں، جو اعتراض آ رہا ہے اس کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ لوگ جو مشرف کے ساتھی تھے انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ ہم غلط ہیں، ادھر آ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ آج تک اپنی ٹیم واضح طور پر کوئی براڈ اس کی کانٹورز بھی نہیں بتا رہے کہ یہ افراد ہوں گے جو ہماری ٹیم میں آ سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں آ رہا، کیوں؟ دیکھیے اور اسفر آپ بھی میں کچھ ذرا کہنا سا بات چاہیے؟ کاٹنا چاہوں گا، میں مستقل آپ کی بات سن رہا ہوں، اور ہماری بھی یہ خواہش ہے عام پاکستانیوں کی طرح کہ ایک مثبت تبدیلی آئے، اور اللہ کرے جو آپ توقعات عمران خان سے رکھ رہے ہیں وہ اس پہ پورے اتریں، لیکن یہ قوم کب تک لوگوں پر اعتماد کرے؟ کوئی ٹھوس بنیادوں پہ، آپ نے یہ بتایا کہ ہم نے نظریاتی طور پہ جو لوگ نظریے کو تسلیم کیا ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جو اپنی سیاسی جماعتوں میں ناراض ہو گئے، سیاسی جماعتوں سے نکالے گئے، جنہیں نظر انداز کیا گیا، وہ ایک تیسری سیاسی جماعت کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کا یہ آپ کے کوئی نظریہ، اور وہ اس حوالے سے سب جانتے ہیں، اس کے بعد مزید بات میرا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی واقعتاً تبدیلی لا سکتے ہیں تو ان کو اس حوالے سے شواہد، ان کے ایک ٹھوس ثبوت بھی دینا چاہیے عوام کو۔ سب سے پہلے تو پارٹی کے اندر آپ کے اپنے جمہوریت رائج ہونی چاہیے، ایک روایتی جمہوریت، جو الیکشن کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ تحریک انصاف میں الیکشن ہوتے ہیں، اور لیکن یہ ایک روایتی انداز ہے، یہ ایسے الیکشن پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کوئی آج تک الیکشن لڑا ہے؟ میں بتا رہا ہوں ود ان پارٹی ایسے الیکشن پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں، ایسے الیکشن مسلم لیگ میں بھی ہوتے ہیں، سماج جاتی، تو ایک روایتی جمہوریت ان کی سیاسی جماعت میں بھی نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی ٹھوس نظریہ دیا ہی نہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ایک لے کے اٹھے ہیں، لیکن آپ پر کیسے اعتبار کے لیا جائے؟ قوم نے ایک بار پہلے بھی روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے پر اعتبار کیا، اور اس کے اعتبار کرنے کے بعد وہ آج بھی جو اس وقت کے پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ آج تک اسی راہ پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ وہ اپنی خود سیاسی جماعت سے کی پرفارمنس سے بہت زیادہ نالا ہے، اور لیکن ان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تو ایک عمران خان نے اس حوالے سے کوئی ٹھوس مثبت قدم دی نہیں۔ پھر آپ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، دیکھیں مروجہ جو طریقہ کار ہے دنیا بھر میں تسلیم شدہ، وہ یہی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے ہوں، چاہے وہ نہل ہیں، چاہے وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے، لیکن ان کی بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، قوم کو اس کو دینی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سینئر عہدوں سے آتے ہیں، سینئر عہدوں سے آتے ہیں، اور پھر تحریک انصاف میں بھی ایک کالر نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کے، اور لوگوں یہ کہا کہ لوگوں سے، جو عام لوگوں سے ووٹ کا حق لے لیا جانا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم پوری دنیا آگے جا رہی ہے، ہمیں پیچھے جانے کی مشورہ دیا جا رہا ہے، تو ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا۔ جب میں یہ کہوں کہ میں ایک منتخب نمائندے کی بات کو زیادہ وزن اس لیے دی جائے گی کہ وہ عوام کا نمائندہ ہے، ان کی طرف سے بات کر رہا ہوتا ہے، لہذا ان کی بات کو زیادہ اہمیت دینی پڑے گی، اور جب تک آپ منتخب ہو کر ایوانوں میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک اس طرح کے دعوے نہ کریں کہ ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اور ہم سونامی بن کے آ جائیں گے۔ ٹیسٹ نہیں ہوئے، الیکٹورل ٹیسٹ سے نہیں گزرے۔ جی محمود صاحب کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے 3 باتیں کی۔ ٹھیک ہے، ایک تو پہلی بات انہوں نے کی کہ جی عمران صاحب کوئی ٹھوس ثبوت دیں۔ اب بات یہ کہ ابھی تک تو وہ پاور میں آئی نہیں، تو جب پاور میں کوئی آئے گا تو پھر وہ ثبوت دے گا نا کہ جی ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اتنے سالوں سے
मुख्तलिफ इतनी बारियां ले चुके हैं, उनको इतने मौके मिले हैं, उन्होंने क्या सबूत दिया अपनी अपनी परफॉर्मेंस का? ठीक है, कुछ भी बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, महमूद दूसरी साहब बात, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सॉरी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मेरे दो इन्होंने आप अपने बात मुकम्मल कर लीजिएगा, ब्रेक का वक्त हुआ चाह रहा है, आई एम सॉरी। और एक नाजरीन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ब्रेक के बाद हमें मुस्लिम लीग के चीफ कोऑर्डिनेटर भी ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पर। थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, उस वक्त तक स्टे विद अस।